اب جماعت کیا ہے؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں جماعت کی تعریف کے اندر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، وہ جماعت جس پر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور اسلاف امت سارے کے سارے متفق تھے، اس سے مراد وہ جماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے طریقے کو نہ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رستے کو اور اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس کے اندر تفرقہ بازی میں نہ لگو۔ آپس کے اندر کون؟ مطلب خود ہر بندہ اہل سنت والجماعت میں سے، میں بھی اہل سنت والجماعت میں سے، زید بھی، بکر بھی، عمر بھی اہل سنت والجماعت سے، عقیدہ ایک، مسلک ایک، لیکن اب جو ہے وہ جماعتی لیول پر اتنا بڑا اختلاف، رائے کی بنیاد پر اتنا بڑا اختلاف کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی موت میت کے اندر جانا چھوڑ دیں، سلام اور کلام ایک دوسرے سے چھوڑ دیں، اور اس اختلاف کو اتنا اوپر لے کر جائیں کہ پھر کافر ہمیں نگاہ کے اندر برا نہ لگے اور ایک مومن مسلمان جو اپنے عقیدے والا ہو وہ برا لگے، جو آج کل ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، صرف اور صرف جماعتی بنیادوں کے اوپر، جماعتی اختلافات کے اوپر اس حد تلک جو ہے ہم گر جاتے ہیں، اس حد تلک گر جاتے ہیں کہ جس طریقے کا عمل اور جس طریقے سے پیش ہمیں کافر کے ساتھ آنا تھا، ہم اس طریقے سے اپنے ایک مسلمان بھائی اور ہم اپنے ہم مسلک اور ہم عقیدہ شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یہ چل رہا ہے بہت زیادہ جو ہے ہماری تباہی کا سب سے بڑا جو مین وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کیا ہے بھائی، فلاں سیاسی جماعت سے، فلاں جماعت سے، فلاں تبلیغی جماعت سے، فلاں جہادی جماعت سے، اور بھائی یہ مولوی فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا یہ مولوی اچھا نہیں، اور یہ مولوی فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے اچھا نہیں۔ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک دفعہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ایک جگہ پر، اور ادھر ہی حضرت مولانا الیاس تبلیغی جماعت جن نے بنائی ان کا جلسہ۔ اب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جلسہ تھا وہ جمعیت علماء اسلام کا تھا، ہندوستان کی جماعت جمعیت علماء اسلام جو علماء کی سب سے بڑی جماعت تھی، جس کو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد ڈالی تھی، جس کی تشکیل دی تھی۔ اب وہ سیاسی جماعت تھی، وہ کیا تھی؟ سیاسی جماعت تھی نا، کانگریس کے ساتھ تھی، الائنس میں تھی، اور دوسری طرف وہ تبلیغی جماعت کا امیر جس نے تبلیغی جماعت کو وضع کیا ہے، بنایا ہے، اور ایک ہی علاقے کے اندر دونوں کا جلسہ ہے، ایک ہی علاقے کے اندر، مطلب ایک کا اجتماع، تبلیغی اجتماع، اور دوسری طرف حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی جلسہ ہے۔ اب خبر ملی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی اس جگہ پر، اس شہر میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی اجتماع کیا ہے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنے جتنے کارکن تھے ان سب سے کہا کہ بھائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر اپنا اجتماع رکھا ہے، لہٰذا اب ہمارا جلسہ نہیں ہوگا، چلو سارے ساتھی اجتماع میں چلتے ہیں۔ وہاں پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی اجتماع کے تمام لوگوں سے یہ خطاب کیا کہ بھائی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ایسی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں جو کوشش کوئی اور عالم نہیں کر رہا، اگرچہ وہ سیاسی عالم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پورے ہندوستان سے انگریز کے تسلط کو کس نے ختم کیا؟ اسی سیاسی کوششوں نے نا۔ تو کہا کہ اس وقت جو کام وہ کر رہا ہے نا تو وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اعلیٰ کام کیا جائے گا اور ادنا کام چھوڑ دیا جائے گا۔ تو چلو تمام ساتھی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے کو ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ اب وہ وہاں سے چل دیے اور یہ یہاں سے چل دیے، اور رستے کے اندر آپس کے اندر ٹکرائے۔ تو حسین احمد مدنی آگے پیچھے ان کا لشکر، ادھر سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آگے اور پیچھے سے ان کے ساتھی، اور آپس میں ٹکرائے کہ حضرت کدھر، ہم تو آپ کے اجتماع میں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت کدھر، ہم تو آپ کے جلسے میں آ رہے تھے۔ تو اس طریقے کا آپسی تعلق، آپسی محبت اور ایک دوسرے کے کام کی قدر، ایک دوسرے کے کام کی حیثیت اپنی نگاہ کے اندر، آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اگر ایک کام کے اندر لگ جائیں گے تو ہم دوسرے کام کو بالکل ہی کوئی حیثیت ہی نہیں دیں گے، کہ بس شاید کہ یہی کام تمام تر دین کی بنیاد اسی کام کے اوپر ہے،
اور باقی جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے فضول ہیں، تو ایسا نہیں ہے.